وہ جگہ جہاں مرد اپنی ہی بہن اور بیٹی سے شادی کر لیتے تھے۔ یہ روایات جتنی عجیب لگتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ اور بھی عجیب ہے۔ مشہور مصری فرعون توتن خامن بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اس کا پاؤں ٹیڑھا نسوانی کولہے اور ٹیڑھے میڑے دانت اور جبڑا ایک درار تالو اور ایک خمیدہ ریڑھ کی ہڈی تھی۔ اسے کوہلر کی بیماری اور ملیریا تھا۔ ڈی این اے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس کے والدین بلا شبہ بھائی بہن تھے۔ انسانی معاشرے میں ایسی کئی روایات موجود ہیں جنہیں سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو موجودہ روایات اور رسم و رواج کے برعکس قدیم روایات آپ کا دماغ چکرا دیں گی۔ بہت سی روایات ایسی ہیں جو کئی سال پہلے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ اتنی عجیب تھیں کہ شاید آج کا معاشرہ انہیں کبھی نہ اپناتا۔ اسی طرح کی ایک عجیب روایات قدیم مصر میں موجود تھی، جہاں مرد اپنی ہی بہن یا بیٹی سے شادی کر لیتے تھے۔ یہ روایات جتنی عجیب لگتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ اور بھی عجیب ہے۔ لائف سائنس کی ایک رپورٹ کے مطابق قدیم مصر میں بہت سے بادشاہ اور شاہی خاندان ایسے تھے جو اپنے ہی خاندان میں شادیاں کرتے تھے۔ ان میں نمایاں نام رمسس دومی نامی بادشاہ کا ہے، جس نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ اسی طرح ملکہ کلیوپٹرا ہفتم نے اپنے بھائی سے شادی کی تھی۔ 30 قبل مسیح سے لے کر 395 عیسوی تک جب مصر پر رومیوں کی حکومت تھی تو اس دوران خاندان میں شادیاں عام ہو چکی تھی۔ کئی بار مصر کے بادشاہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے اور کئی بار ان بریڈنگ کی وجہ سے اگلی نسل میں کئی طرح کی بیماریاں جنم لیتی تھیں۔ ہیپسبرگ شاہی خاندان ان بریڈنگ کی وجہ سے اپنی ظاہری شکل برباد کر بیٹھا۔ مصر کے دو اہم دیوتا اوسائرس اور آئسس بھی پہلے بھائی بہن تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کی تھی۔ اسی وجہ سے عام لوگ بھی خاندان میں شادی کی روایات کو معمول سمجھتے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف بیسل میں پروفیسر سیبین ہیوبنس کے مطابق رومیوں سے پہلے بھائی بہن یا بیٹی کی شادیوں کے معاملات صرف مصر کے شاہی خاندان میں پائے جاتے تھے، لیکن جب رومیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو یہ عام ہو گیا۔ اس کے بعد اس طرح کی شادیاں عام شہروں میں بھی ہونے لگی۔ ہسٹری اسکلز ویب سائٹ کے مطابق شاہی خاندان کے لوگ اپنی آنے والی نسل یعنی اپنی بلڈ لائن کو صاف ستھرا اور شاہی رکھنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ صرف بہن اور بیٹی سے ہی شادی کر لیتے تھے، جس سے آگے آنے والا بچہ جو ہوگا اس کے اندر مکمل طور پر شاہی خون موجود ہوگا اور تخت کے لیے موزوں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کے دعوے دار کو ہٹانا چاہتے تھے۔ اگر وہ اپنی بھائی یا بہن سے شادی کر لیتے تو اقتدار کے لیے آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہوں اور رانیوں کو دیکھ کر کچھ عام لوگ بھی ایسی شادیاں کرنے لگے، لیکن عام لوگوں کو اس طرح کی شادی کرنے کی سب سے بڑی وجہ معاشی توازن تھا۔ اگر والدین کی صرف بیٹی ہی ہوتی تو وہ شادی کے بعد بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو۔ اسی وجہ سے والدین بیٹی کی شادی سے کچھ عرصے پہلے یا بچپن میں ہی بیٹا گود لے لیتے تھے۔ ایسے میں وہ اپنی بیٹی کو شادی کسی گود لیے ہوئے بچے سے کر دیتے تھے۔